رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ پاک نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اس کا انجام بھی مٹی ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مٹی کے اندر دباتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مخلوق کے ذریعے سکھایا۔ سب سے پہلے جو قابیل نے حابیل علیہ السلام کو جب شہید کیا تو پھر اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں اس لاش کا کیا کروں، تو پھر اللہ پاک نے دو قوموں کو بھیجا، وہ آپس میں لڑے اور ایک مر گیا۔ پھر جو زندہ تھا اس نے چون سے کھٹک کھودا اور مرے ہوئے کو اس نے دبایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جی انسان کو ایسے دبانا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور پھر اس کا انجام بھی مٹی ہے، لیکن اس کو دبانا ہے تو اس کا تعلق اس بات پر ہے کہ وہ کتنا ایمان والا ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے پروٹوکول رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی لاش کو اوپر رکھ دیتے ہیں، پارسی ہیں وہ لاش کو کسی ٹاور پر رکھ دیتے ہیں، گراتے ہیں، نوچ کے لے جاتے ہیں، کوئی جلا کے راک بنا دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے یہ طریقے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ انسان کا جو اختتام فرمایا ہے وہ بھی بڑا پروٹوکول والا، بڑا عزت والا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب تمہارے کسی بھائی کی، کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی جب جان کنی کا وقت ہو تو اس کو ہلکی آواز میں کلمے کی تلقین دو، ہلکی آواز میں، اور اگر وہ پڑھ لیں تو خاموش ہو، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو ہلا ہلا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، بس اس نے پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ اس کی روح پرواز کرتے ہیں تو پھر اس کو ایسے نہیں جا کے اٹھا کے قبر میں ڈال دینا، نہیں، بلکہ اس کو ہلانا ہے، دھلانا ہے، اس کو صاف کپڑے پہنانے ہیں، سفید کپڑے، اور پھر اس کا جنازہ پڑھنا ہے، یعنی اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور پھر اس کو قبر کے اندر، اس کو قبر میں لحد میں اتارنا ہے، اور پھر لحد کا بھی ایک سائز ہے، اس کی ایک اونچائی ہے، اس کی ایک چوڑائی ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، اور پھر اس کے چہرے کو قبلے کی رخ میں کرنا ہے، اور پھر اس پہ سلیب لگا کے مٹی بھی اللہ کے نام سے پھینکنی ہے، منہا خلقناکم۔ پھر اس کے بعد اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ پڑھنی ہے، سر کی طرف سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ تو یہ پورا ایک اکرام ہے، اللہ نے مومن کا اکرام رکھا ہے۔ یہ اس کا معاملہ ہے جو بدن مٹی میں مل جائے، مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی میں مل جائے، کچھ عرصے بعد مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا جسم مٹی نہیں ہوتا، تو اللہ کو دنیا میں راضی کر لیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا جسم مٹی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ساتھی جا رہے ہیں جماعت کی حضرت کی اجتماع میں، تو حضرت کی مناسبت سے من کا ایک واقعہ بیان کر دو۔ کسی گاؤں میں تشریف لے گئے تو گاؤں والوں نے عرض کی کہ حضرت یہاں پہ ایک قبر ہے جس سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں، اس قبر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ تو حضرت اس قبر پہ تشریف لے گئے، حضرت نے مراقبہ کیا، پھر ساتھیوں نے فرمایا کہ اس قبر کے اندر کوئی اللہ والا مدفن ہے، کوئی اللہ والا مدفن ہے جو زبان سے اللہ کا نام لیا کرتا تھا، اللہ اللہ اللہ، زبان سے اللہ کا نام لیا کرتا تھا،
گرا اگر یہ دل سے اللہ کو یاد رکھتا اللہ کے پورے جسم کو مٹی میں نہیں ملا. جو دل اللہ کا ہو جاتا ہے جو اللہ کو یاد کر لیتا ہے وہ مٹی کو جسم بھی فنا نہیں ہوتا ہے. ہم نے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت جب فوت ہوئے تو ڈاکٹر کو بلایا گیا اور ڈاکٹر نے جب دل کی دھڑکن چیک کی تو اس نے کہا یہ تو حیات ہے یہ تو زندہ ہے. تو کوئی ساتھی جو موجود تھا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ حکیم ہے یہ وہ طبیب ہے جو لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ ان کے دل کو کیسے پتہ کر سکتا ہے. یہ واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اور ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا میں وہاں پہ موجود تھا. اس وقت پیر کا دن تھا صبح تہجد کا وقت تھا جب حضرت کی روح پرواز کی گئی تو حضرت کی جب روح جسم سے نکل گئی تو حضرت کا دل جو ہے وہ اس وقت پہ جاتا. وہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ آنکھوں میں وہ لائٹ مارتے ہیں تو لائٹ مار کے پتلیاں دیکھتے ہیں ان کی نشانی ہے پتلیاں کہتے ہیں کہ یوں گول ہوتی ہیں پھر جب روح نکل جاتی ہے تو یوں ہو جاتی ہے سپڑ جاتی ہے. اس نے لائٹ مار کے کہا جی اب یہ حیات نہیں ہے لیکن نفس ان کی اس وقت بھی چلتی تھی اور ان کی نفس میں وہ ایک میٹر لگا ہوتا ہے آکسیجن کا وہ اس وقت بھی چلتا. یہ میری اپنی آنکھ دیکھی بات ہے. یہ تو اس جسم کا معاملہ ہے جس کے بارے میں عام رجحان یہ ہے عام ترتیب یہ ہے کہ اللہ اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے. اور جو انسان کا دوسرا مجموعہ ہے دوسرا جو جز ہے وہ ہے روح جس سے مٹی میں ملنا ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کو نور سے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے اس کو نور سے پیدا فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے ہمارے جس جز کی جس حصے کی پیدائش کی ہے وہ ہماری روح ہے. جسم تو بعد میں بنا ہے اور اللہ نے سب کو عالم ارواح میں جمع فرمایا اور پھر سب سے پوچھا الستو بربکم میں تمہارا رب ہوں. یہ ہمارے جسم نے اقرار نہیں کیا تھا روح نے اقرار کیا تھا. سب نے کہا قالوا بلا آپ بے شک آپ ہمارے رب. پھر اللہ نے جس وقت چاہا اس وعدے کو آزمانے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا. کیوں دنیا کے اندر بھیجا ہے ہمیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آ گئے؟ کوئی کسی گھرانے میں پیدا ہوا کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوا کوئی غریب میں پیدا ہوا کوئی بیمار پیدا ہوا کوئی صحت مند پیدا ہوا. کبھی کسی نے غور کیا کہ میں اس دنیا میں کیوں آ گیا اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے اپنی یاد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں مال کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اسی لیے فرمایا مال تمہارا مسئلہ نہیں ہے. تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے وہ لکھ کے جاتا ہے اس کو کتنا رزق ملے گا. یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے. آج دنیا میں آ کے ہم سب سے بڑا مسئلہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بچپن سے بچے کو جو اس کی صلاحیتیں نکھارنے کی عمر ہوتی ہے ہم اس کا دانت پکڑ کے اس کو انگریزی اسکول میں داخل کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داخل نہیں کرنا چاہیے لیکن مقصد نہیں بنانا چاہیے. جس رزق کے لیے ہم شروع سے پلاننگ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں فرشتے کو بھیج کے پہلے لکھوا دیتا ہوں. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب گندم کا دانہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور اس کو اس کے ذمے یہ ہدایت ہوتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ جو گندم کا دانہ ہے یہ فلاں کے پیٹ میں جائے گا. اب آپ سوچیں گندم کہاں ہوتی ہے؟ یہ نواب علی محمد میں کھاتے مقبول میں یا کھیت ہی نہیں ہے. کہاں ہوتی ہے؟ کون سا کسان اس کو اگاتا ہے؟ کون اس کو لاد کے مارکیٹ میں لے کے جاتا ہے؟ کون اس کو کراچی سپلائی کرتا ہے؟ کس چکی میں پستی ہے؟ پھر کون ہمارے گھر میں لے کے آتا ہے پھر ہم اس کو کرتے ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور پھر جب اس فرشتے کو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پھر وہ چلے جاتا ہے. ایک دانے پہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا اس کے علاوہ کسی کے منہ میں نہیں جاتا. آج ہم سوچتے ہیں فلاں ہمارا رزق چھین کے لے گیا فلاں نے بندش کر دی
جس کو اللہ مال دینا چاہے اس کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ مال دینا چاہے اس کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی چھین سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی نہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چھوٹے تھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ پوری دنیا کے لوگ تمہیں مل کے عزت دینا چاہیں اور اللہ نہ دینا چاہے کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا۔ عبداللہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے انسان مل کے تمہیں عزت دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، اور پوری دنیا کے انسان مل کے تمہیں ذلیل کرنا چاہے اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسرا معاملہ کیا ہے؟ روح کا معاملہ ہے، اور روح کی غذا اللہ نے جس طرح مٹی سے جسم کو پیدا کیا ہے اور مٹی میں اس کی غذا رکھی ہے۔ گندم مٹی سے اگتی ہے، پھل مٹی سے اگتے ہیں، درخت مٹی میں اگتے ہیں، اس کی غذا کس میں رکھی ہے؟ اللہ نے مٹی میں رکھی ہے۔ مٹی کی غذا یعنی مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہم جتنی کھائیں گے اتنے صحت مند رہیں گے، پھل کھائیں گے صحت مند رہیں گے، گندم کھائیں گے پیٹ بھرا رہے گا، طاقت ملتی رہے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے روح کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور اس کی غذا بھی اللہ نے نور میں رکھی ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ جتنا ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اتنی ہماری روح مضبوط ہوتی رہے گی۔ اور جس طرح دنیا کے کام کرنے کے لیے جسم کی قوت ضروری ہے، اگر کوئی شخص کہے میں بالکل کھاتا پیتا نہیں ہوں، میں بہت سارے کام کرتا ہوں، تو غلط کہتا ہے۔ جسم کی قوت ضروری ہے، جسم قوت بخش ہوگا تو دنیا کا کام ہوگا، اسی طرح روح قوت بخش ہوگی تو دین کا کام۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، خدا کا خاصہ کسی کی حرام کمائی ہو نہیں ہو سکتا رات کو، کسی کا حق مارا ہو نہیں ہو سکتا رات کو، جب تک اپنی روح کو مضبوط نہیں کرے گا اس کی اعمال میں قوت پیدا نہیں ہوگی، قوت پیدا نہیں ہوگی۔ بظاہر ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، اکثر ساتھی کہتے ہیں جی سب کو ٹھیک ہے، تعجب میں آپ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے جسم پہ توجہ دی ہے، روح پہ توجہ نہیں دی۔ اگر ہم روح کو اس کی خوراک کھلاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر روح مضبوط ہوتی، روح میں قوت ہوتی، پھر ہمارے صالح کی توفیق ہوتی۔ ہم نے روح کی فکر نہیں کی، جو چیز دائمی ہے، جو اللہ کے پاس پیش ہونی ہے، جس نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی فکر نہیں کی۔ جسم بیمار ہو جائے ہم بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ذرا سا بخار ہو جائے، ذرا سا نزلہ ہو جائے، ذرا سی کھانسی ہو جائے، کیسے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ اور روح بیمار ہو جائے، حسد کی بیماری لگ جائے، یہ بیماری ہے نا، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی ہم نے اللہ والے سے نہیں پوچھا کہ حضرت مجھے حسد کی بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ مجھے بد نظری کی بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ میں نماز نہ میرا دل نہیں کرتا، اس کا کیا علاج ہے؟ مجھ میں غیبت کا مرض ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان بیماریوں کو سنجیدہ نہیں لیا، ہم نے ان کو مرض نہیں سمجھا۔ حالانکہ دنیا کا مرض ایسا ہے کہ وہ موت تک ہے، زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، مرض ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو روح کا مرض ہے، یہ اگر دنیا میں کسی سے علاج نہیں کرایا، حسد کا علاج نہیں کرایا، ایسی بیماری ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ پاک اعمال کو ضائع نہیں کرتے، قدردان ہے نا، ٹوٹا پھوٹا بھی عمل کر لے بندہ، اللہ کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ حضرات سلطان نے لکھا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ بھول گیا، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں کہ 2 پڑھی ہیں۔ حضرات سلطان فرماتے ہیں اپنے ذہن کو یکسو کر لے، گمان کر لے، جس طرح اس کا زیادہ رجحان جائے، 3 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، جس طرح زیادہ رجحان ہے وہ مکمل کر کے سجدے سے اوپر نماز ہو جائے گی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ دوبارہ سے شروع کرو، اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری ٹوٹی ٹوٹی نماز بھی قبول ہے، بندہ میرے در پہ کھڑا ہو گیا مجھے قبول ہے، اللہ قدردان ہے۔ لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔
کیسے؟ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. لیکن کسی نے کوئی نیکی کی، اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی اور وہ محفوظ ہو گیا. کوئی گناہ کیا، اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا، وہ محفوظ ہو گیا. قیامت کے دن ترازو لگ جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں چلا جائے گا، برائیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم میں چلا جائے گا. لیکن حسد ایسی بیماری ہے کہ جو اس کی نیکیوں میں لکھے ہوئے کو کھا جاتی ہے. فرمایا میں حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی. اب کتنی خطرناک بیماری ہے. عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم کسی کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے. کیوں ہے اتنی خطرناک؟ اس لیے کہ اللہ کی تقسیم پہ ناراضگی ہے. اللہ نے اس کو مال دیا ہے، یہ کہتا نہیں اس کو کیوں ملا ہے، مجھے ملنا چاہیے تھا. اللہ نے اس کو عزت دی ہے، یہ کہتا نہیں اس کو کیوں ملی ہے، مجھے ملنی چاہیے تھی. تو کبھی ہم نے اس کی علاج پہ توجہ دی؟ بد نظری کی عادت ہے، اس کے علاج پہ توجہ دی؟ نماز نہ پڑھنے کی عادت ہے، اس کے علاج پہ توجہ دی؟ ہماری وضاقتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ سے نہیں ملتی. کبھی ہم نے اس پہ توجہ دی؟ کبھی کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے، کسی مسجد کے امام سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے پوچھا ہو کہ حضرت میری شلوار ٹخنوں سے اوپر کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے کوئی دعا کرتا ہے، مجھے کوئی عمل بتاتا ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، میں اس سے کیسے بچوں؟ کبھی ہم نے کسی نے کہا، اکثر میں ساتھیوں میں مذاق میں کہتا ہوں تو امام صاحب جمعے میں بیان کرتے ہیں نا تو بہت سارے ساتھی لیٹ آتے ہیں، تو میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، خود کو ان کو معلوم ہے، انہوں نے تو ہمیں سنانا ہوتا ہے. جمعے میں حکم کیا ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد کام نہ کرو، سودے کو منسوخ کر دو، مسجد کے اندر آ جاؤ. اور ایک حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کو پوچھ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے. تو کبھی ہم نے پوچھا کہ ہمیں یہ مرض ہے، دنیا کے مرض تو موت تک ختم ہو جائیں گے، پھر دنیا کی بیماری ایسی ہے کہ کوئی یاد تو پوچھ ہی لیتا ہے. آج آپ مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کل کوئی ساتھی پوچھ لے گا کہ بھائی کیا تھا، طبیعت صحیح تھی کل تم آئے نہیں. لیکن یہ جو روح کی بیماریاں قبر میں جائیں گی کون پوچھے گا؟ لوگ تو زندہ کو نہیں پوچھتے ہیں. کیا خیال ہے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے ہمیں کوئی آگے پوچھے گا کہ حضرت قبر میں بچھو تو نہیں ہے، قبر میں سانپ تو نہیں ہے، قبر میں آگ تو نہیں لگی ہوئی؟ ہم سمجھتے ہیں یہ قبرستان جو ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں قبرستان بڑا خاموش ہے. کبھی چلے تھے نا، کیسا لگتا ہے؟ بالکل خاموش سا، ایک ویران سا. یہ خاموش نہیں ہے، یہ جو قبرستان ہے یہ خاموش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا. اوپر سے کچھ ظالم جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں شہر خاموشاں، خاموشیوں کا شہر. یہ شہر خاموشاں نہیں ہے، یہ جو قبرستان ہے یہ بڑا رنگین ہے، یہ بڑا خوفناک ہے، یہ بڑا سرسبز ہے، یہ ہر قبر کی ایک داستان ہے. ہم کہتے ہیں یہ مردہ سو رہا ہے، وہ نہیں رہا، سو تو ہم رہے ہیں. یہ تو قبر والا جانتا ہے کس حال میں ہے، یا تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. بعض روایات میں آتا ہے نا جب منکر نکیر سے فارغ ہو جاتا ہے اللہ اس قبر کو تعان دینے کا کھول دیتے ہیں. باغ ہی باغ. اور جو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے آتا ہے پھر قبر اس کو کہتی ہے آ جاؤ. اس سے کہتی ہے تم میری پیٹھ کے اوپر، ہم پیٹھ پہ چلتے ہیں، تم میری پیٹھ کے اوپر دنیا میں جتنے بھی لوگ مجھے ناپسند تھے سب سے زیادہ تم مجھے ناپسند. آج تم میرے پاس ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. بعض روایات میں آتا ہے ایسے بھیجتی ہے کہ یہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. کون دیکھے گا باہر؟ جو باہر کھڑا ہوگا کہہ رہے کہ سانپ تو سو رہے ہیں. کون دیکھے گا؟ دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا. اس آگ کو یہاں بجھا کے جانا ہے، اس سختی کو یہاں بجھا کے جانا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ فرمایا موت سے ہمیں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم سانپ اور بچھو وہاں بھیج دیتے ہیں.
یہ قبر میں جو سانپ اور بچھو ہیں یہ ہم بیچتے ہیں یہاں سے، یہ اللہ نے نہیں بنائے۔ جب بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ ایسا سانپ قبر میں بیچتے ہیں کہ اگر زمین پہ صرف پھونک مار دے قیامت تک سبزہ نہ ہوئے۔ یہ سانپ تو ہم نے بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص مذاق میں بھی گالی دیتا ہے، مذاق میں بھی، اللہ اس کی قبر میں ایک بچھو کو پیدا کرتا ہے۔ یہ بچھو تو ہم بیچتے ہیں، سانپ تو ہم بیچتے ہیں۔ وہ ایک بار مرحوم ایک فلسفی گزرا ہے، اس نے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جہنم کے اندر ہوں اور میں جہنم کا دورہ کر رہا ہوں۔ میں نے جہنم کو دیکھا تو بڑا سردی تھی وہاں پہ، تو میں نے جو اس کا داروغہ تھا مالک اس سے کہا کہ یہاں تو بڑی سردی ہے، ہم تو دنیا میں سنا کرتے تھے جہنم بڑا گرم مقام ہے، یہاں تو بڑی ٹھنڈ ہے۔ کہنے لگا اس نے مجھے کہا کہ جہنم در حقیقت سرد مقام ہے، لیکن لوگ اپنے اعمال کی گرمی یہاں پر لے کے یہ آگ جو ہے یہ اعمال کی آگ ہے۔ پھر اس نے ایک مشہور زمانہ شعر کہا تھا نا، عمل سے بنتی ہے یہ زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فکرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ آگ ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں، ان بیماریوں کا علاج یہاں کرنا ہے، اور ان بیماریوں کا علاج کہاں ہے؟ یہ ان خانقاہوں کے اندر ہے، ان مساجد کے اندر ہے، ان مدارس کے اندر ہے، ان اللہ والوں کے پاس ہے۔ دنیا میں ہم تنگی محسوس کرتے ہیں، میں بالکل کھلی بات کرتا ہوں، کوئی امیر آدمی ہم سے ملنے آ جائے، ہم ذرا دوست تگڑا ہو تو خوشی محسوس کرتے ہیں، کوئی عالم آ جائے، کوئی مفتی آ جائے، کوئی صوفی آ جائے تو ہم تنگی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کا ساتھ ڈھونڈیں گے، تو یہاں سے ملے گا، اس ممبر اور محراب سے ملے گا اس مسئلے کا حل۔ اور کیا ہے مسئلے کا حل؟ مسئلے کا حل ہے اللہ کی۔ جو بندہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر اس کو کوئی خوف نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کوئی خوف نہیں اس کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے اس کو۔ کس بات کا ڈر؟ جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے اس کو کسی بات کا ڈر ہے؟ جس کا دوست اللہ اس کو کس بات کا ڈر؟ نہ اس کو موت کا ڈر ہے، نہ قبر کا ڈر ہے، نہ حشر کا ڈر ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی جب ہم قبر میں جائیں گے اور منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے تو ہم حواس کے اندر ہوں گے؟ فرمایا حواس میں ہوں گے۔ عرض کیا اللہ کے نبی کوئی ڈر نہیں ہے، پھر جو محمد کا غلام ہو اس کو کیا ڈر ہے؟ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ ہم نے محمد کی غلامی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے غلامی نہیں کی ہے، جو ہم نے ڈنڈیاں ماری ہیں نا، ہمیں اس کا ڈر ہے۔ آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، آپ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہم نے آج توبہ کرنی ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو بھی گناہ کیا آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ گناہوں کو یاد نہیں دلاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، جو گناہ میں نے کیے، دانستی میں کیے، نادانستی میں کیے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بندہ دل میں جائے وہ اللہ کو معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو مخلوق میں بنیادی کر دیتے ہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا مشکل ہے اللہ سے معافی مانگنا؟ کیا مشکل ہے اللہ سے لو لگانا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، دنیا سمجھتی ہے یہ کام میں لگا ہوا ہے، یہ بازار میں لگا ہوا ہے، یہ تو لکھنے لکھانے میں لگا ہوا ہے، دل اس کا اللہ کی یاد میں لگا ہو۔ بس بڑا آسان کام ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر آگے ہمیں اللہ راضی کریں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک مومن کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، پھر اس کو راضی کریں گے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اپنے سامنے سے نہیں ہٹائیں گے کہ یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا۔ جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لے گا پھر اس کے لیے مزید ہے، دنیا میں بھی آرام ہے، قبر میں بھی آرام ہے، اور حشر میں بھی آرام ہے۔ تو سب ساتھی کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی۔ تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ تعالیٰ جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیے. آپ کے تو جملہ صحابہ کرام سلسلہ علیہ رحمتیہ کی پورا شروع پر نام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام آمان عطا فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مطلع مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام آمان عطا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند قول الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا رب. ذکر کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے، بالکل سادہ. آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ دل کی طرف رکھ دیں اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھ دیں. اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ. تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ. ویسے تو ذکر کی مجلس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم آپ کی یاد کی مجلس سے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم گوار ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ سارے لوگ آپ کی یاد کے لیے نہیں آئے تھے، ان میں کچھ لوگ کسی سے ملاقات کے لیے بھی آئے تھے. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دی. تو یہ اس مجلس کا عمومی نفع ہے، اللہ اپنی یاد کی مجلس میں شرکت کرنے والے سب کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ذکر بتایا گیا ہے اس طریقے سے توجہ کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی. اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے پھر اس کو کسی بات کا غم نہیں ہے. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله الله الله. قلب
کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا دوں خودی کا پردہ دل سے ہٹا دوں رب کو اپنے جلد منا دوں یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ اللہ اللہ
जिंदगाने की दुनिया नहीं है, ये कुदरत की तमाशा नहीं है। यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, फिर न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर पानी नदी अंदर समाना है, बगीचे छोड़ कर पानी नदी अंदर तेरा नाजुक बदन पानी जो लेते सेज फूलों पर, तेरा नाजुक बदन पानी जो लेते सेज फूलों पर, होगा एक दिन बेजाई से होगा एक दिन बेजाई से खाना दे। तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, ज़मीं की खाक पर सोना हीरों का सिराना है, ज़मीं की खाक पर सोना हीरों का सिराना है। न मेरी हो सके भाई न बेटा बाप ते माई, न बेटी हो सके भाई न बेटा बाप ते माई, तू क्यों कहता है सोदाई अमल लेगा, तू क्यों कहता है सोदाई अमल लेगा आना है। कहाँ है ज़ोर नमरूदी, कहाँ है दास्त फ़िरौनी, कहाँ है ज़ोर नमरूदी, कहाँ है दास्त फ़िरौनी, गए सब छोड़ ये पानी अगर दाना दाना
عزیزاں یاد کر جس دن کے ذرائع آئیں گے، عزیزاں یاد کر جس دن کے ذرائع آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ رہے گا، تو نے جانا گے تیرے سنگ رہے گا، تو نے جانا گے، جہاں کے شور میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، جہاں کے شور میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، کرے دعویٰ کہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اللہ 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 اللہ۔ دعا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو
فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤخرنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ذاتی ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہم نے حضرات علماء سے سنا ہے، آپ نے عرش پہ لکھوایا ہے، آپ کی رحمت آپ کے غصے پہ غالب ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہمارے نالائکیوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو امتی کا رشتہ ہے، یا اللہ پاک اس نسبت کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم میں سے ہر شخص جو شخص بھی جس بھی گناہ میں مبتلا ہے، یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے. یا اللہ پاک ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک روزہ محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد فرمانبردار نہیں اپنے فضل سے ان کو فرمانبردار بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو دوست احباب رشتہ دار بڑے دنیا سے چلے گئے ان سب کی روح کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک جو حیات ہیں ہمارے بڑے ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک اس مسجد اور اس خانقاہ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ پاک اس میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائیے. یا اللہ پاک اس کے تمام خادمین مامنین انتظام کرنے والے، یا اللہ پاک سب کی عمروں میں مالوں میں برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ پاک حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ نور کی بارش فرمائیے. یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جتنے بھی اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی قبروں کو منور فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائیے. یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ کچھ دور سے آئے ہیں، کچھ نزدیک سے آئے ہیں، کچھ پڑوس سے آئے ہیں. یا اللہ پاک سب آپ کے در کے سوالی ہیں. یا اللہ پاک سب آپ کے در کے سوالی ہیں، سب آپ کے در کے مانگتے ہیں. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائیے. یا اللہ پاک سب کی جائز و شرعی حاجات کو پورا فرمائیے. حاضرین مجلس پر خاص رحم و کرم فرمائیے. یا اللہ پاک سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے. یا اللہ پاک دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری فرمائیے. یا اللہ پاک نیکی کی حالت میں، یا اللہ پاک ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارا یہاں آنا اور ساتھیوں کا اس ذکر کی مجلس کو سننا، یا اللہ پاک سب کو قبول فرمائیے. ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے وہ حالات جو ہمارے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہیں، حسد کی، بغض کی، کینے کی، یا اللہ پاک یہ اخلاق رذیلہ ہم سے دور فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں صفات حسنہ پیدا فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی،
یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا